السلام علیکم. میرے پاس آپ کے لیے غزہ کی کچھ اپڈیٹس ہیں، لیکن وہ آپ کو دینے سے پہلے میں آپ سے سوری کرتا ہوں کہ میں اس وقت انتہائی انفارمل سٹائل میں اپنے اسٹوڈیو سے دور یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں. ایکچولی مجھے بہت شدید فلو ہوا ہے، جو کہ غالباً کورونا کا ہی کوئی ایک سب ویریئنٹ ہے، تو میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے. لیکن اپڈیٹس ایسی ہیں کہ وہ دینا آپ کو ضروری تھیں، تو آئی ایم سوری اگر آپ کو میرا آؤٹ لک برا لگ رہا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ سب یہ جانتے ہیں کہ رفح میں اس کنڈیشن بہت 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 بری ہے اور بہت حالات خراب ہیں. لیکن جنت جو ہے نا وہ اتنی سستی نہیں ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے. اور پھر یاد رکھیے کہ جنت کے بھی درجے ہیں. تو جو درجہ اس وقت غزہ میں مسلمان جس مقصد کے لیے جنگ کر رہے ہیں، اور جو درجہ ان کو ملے گا وہ ہمیں آپ کو نہیں ملے گا، بے شک ہم جنت میں پہنچ بھی جائیں. تو وہ تو ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں. غالباً ٹیسٹ ہمارا اور آپ کا ہے جو وہاں نہیں ہے، تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو اب آتے ہیں مین خبروں کی طرف. سب سے پہلے تو میرے پاس خبر ہے آپ کے پاس اسرائیل سے کہ وہاں کے فوجی ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں. نمبر 1، بہت سارے فوجی وہاں سے بھاگ گئے ہیں، شو اپ ہی نہیں ہو رہے. کینیڈا بیسیکلی ملک ہے جہاں ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹیز ہیں، تو ان میں سے اکثر کینیڈا چلے گئے ہیں. دوسری بات یہ کہ وہاں کے جو لوکل ہیں جن کو رپورٹ کرنا تھا، آپ کو پتا ہے اسرائیل کا ہر فرد جو ہے، بالغ فرد جو ہے، وہ فوج کا حصہ ہے. تو وہ ڈاج کو ڈاج کر رہے ہیں، ڈرافٹ کو ڈاج کر رہے ہیں، یعنی بھاگ رہے ہیں، رپورٹ نہیں کر رہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ہم نے نہیں لڑنی، اس لیے اسرائیل کے پاس فوجی کم ہو رہے ہیں. اچھا، آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے نا کہ صرف ان کو خطرہ جو ہے وہ صرف حماس سے ہے. میں آپ کو 3 خطرے اور بتاتا ہوں جس کی وجہ سے وہ نہیں جا رہے. نارتھرن جو غزہ ہے وہ وہاں بھی نہیں جا رہے. وہاں ان کو کیا خطرہ ہے؟ وہاں ان کو خطرہ ہے خاص قسم کے فنگس کے انفیکشن کا، جو اگر ذرا سی چوٹ پہ بھی وہ مٹی لگ جائے نا نارتھرن غزہ میں، تو وہ پھر انفیکشن نہیں جاتا. وہ فنگس کی ابھی تک کوئی دوائی نہیں ہے، اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. ایک خاص قسم کی مکھی ہے جو ہلکے سے زخم کے اندر اپنے انڈے دے رہی ہے اور وہاں پہ لاروا بن رہا ہے. اور ایک اب تیسرا جو چیز وہاں ایڈ ہو گئی ہے نارتھرن غزہ میں، جو بہت خطرناک ہو رہی ہے، وہ یہ کہ وہاں پہ جو اسٹرے ڈاگ ہیں، آوارہ کتے، وہ بھی سمجھیے کہ اب اللہ کی فوج میں شامل ہیں. وہ ان کو کاٹ رہے ہیں اور کہیں سے بھی وہ اپیئر ہو کے ان اسرائیلی سولجرز کو کاٹتے ہیں. یہ ساری خبریں میں آپ کو اسرائیلی نیوز پیپر ہیرڈز اور جیروسلم پوسٹ سے دے رہا ہوں. یہ میں آپ کو کوئی مسلمانوں کو بنیاد پرست قسم کا کوئی چینل نہیں ہے، میں اس میں سے کچھ نہیں دے رہا. میں نے اس میں سے اس طرح کا کوئی چینل میں پڑھتا ہی نہیں ہوں. تو وہ کتے جو ہیں اب ایک نیا خطرہ ہے. اب آ جائیے ویسٹرن ورلڈ کی طرف. ویسٹرن ورلڈ نے یہ اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ پیلسٹائن کو ریکگنائز کریں گے، اور اس نے پچھلے 24 گھنٹے سے اسرائیلی حکومت کی نیندیں حرام کر کے رکھتی ہیں. اچھا، ویسٹ ایسا کیوں کرنا چاہ رہا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے. 1.7 ملین فلسطینی، 17 لاکھ فلسطینی، ان کو ڈر ہے ویسٹرن پاورز کو کہ جتنا ان پر ظلم ہوا، اور اگر یہ یہاں سے نکلے تو یہ کہاں جائیں گے؟ یہ یورپین یونین جائیں گے، یہ یو ایس جائیں گے، یہ آسٹریلیا جائیں گے آف کورس. اور جب یہ وہاں جائیں گے تو یہ تو بڑے دین کے پکے لوگ ہیں، ان کو قرآن کی بڑی سمجھ ہے. یہ ہماری طرح آپ کی طرح کے پاکستانی تھوڑی ہیں کہ برکت کے لیے قرآن پڑھ لیا. انہیں تو ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کا فہم ہے. تو یہ وہاں جا کے دین کی تبلیغ کریں گے تو اسلام پھیلنا شروع ہو جائے گا ویسٹرن ورلڈ میں. تو اس سے بہتر ہے کہ فوراً فلسطین کو ریکگنائز کیا جائے تاکہ یہ پھر وہیں رہیں، ہمارے یورپین یونین میں اور ویسٹرن ورلڈ میں نہ آئیں، اور پورا پولیٹیکل سسٹم پھر ان کا خطرے میں پڑ جائے گا. اور آخر کی سب سے اہم خبر کہ جاپان تو پہلے ہی ریسیشن میں تھا، اکانومی کا برا حال ہو گیا جاپان کی. یہ سارے وہ ملک ہیں جنہوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا، یہ بھی یاد رکھیے گا. جرمنی کا اکانومی بہت برے حال میں ہو گئی ہے، ریشننگ شروع ہو گئی ہے کیونکہ گندم نہیں ہے، گیس نہیں ہے. کاسٹ آف پروڈکشن جرمنی کی بہت اوپر چلی گئی ہے. فرانس ریسیشن میں چلا گیا ہے، اکانومی بیڑا غرق ہو گئی ہے. اور کل یو کے جو ان کا سب سے بڑا سپورٹر تھا اسرائیل کا، اس میں بھی شدید طرح سے ریسیشن شروع ہو گیا ہے. اکانومی بالکل تباہ ہو کے رہ گئی ہے.
یہ ہے میرے پاس آج آپ کے لیے ڈیٹ ہے، آج 18 فروری. اپڈیٹس. شکریہ.